بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 اور سورۃ طٰہٰ کا آخری رکوع ہے، پارہ نمبر 16 کا بھی آخری رکوع، اس میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما کر، حکم فرما کر امت کو ترغیب کرنے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اس کا ترجمہ اسی حد تک نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرے، بلکہ اپنے متعلقین، اپنے متوسلین، اپنے زیر سایہ جو لوگ آپ کے تحت کام کرتے ہیں اور آپ کے زیر سایہ رہتے ہیں، ان سب کو حکم کرنے کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو آپ نماز کا حکم کریں، کہ وہ نماز پڑھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو اس کو نماز کا کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو۔ یعنی 10 سال کا بچہ ہو جائے تو بچے کے ساتھ 2 کام کرنی ہے، ایک اس کا بستر بھی الگ کر دینا ہے اور نماز پر بھی اس کو سختی کرنی ہے، اس کے اوپر اس کو سزا دینی ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ یہ والدین کے ذمے ہے اولاد کی یہ تربیت۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا، انما بعثت معلما، ارشاد فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور ان کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تعلیم اور تربیت 2 اہم چیزیں ہیں۔ تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تربیت ہو اور تعلیم نہ ہو تو پھر تربیت کے اندر بہت ساری غلطیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، اس کے اندر تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کے اندر تعلیم ہے۔ اور آگے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس وجہ سے بھیجا گیا ہے، اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو اخلاق سکھاؤں۔ یہ تربیت ہے۔ تعلیم بھی اور تربیت بھی دونوں اہم چیزیں ہیں۔ تعلیم اور تربیت دونوں کا ہونا لازمی ہے۔ بعض مرتبہ تعلیم نہیں ہوتی تو ہم تربیت تو کرتے ہیں مگر بہت ساری تربیت کے اندر عادات غلط پیدا کر دیتے ہیں، غلط باتیں سکھاتے جو شریعت کے بھی خلاف۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تربیت کے اندر شامل ہیں مگر وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے تعلیم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا
کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کریں، اپنے متعلقین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے زیر سایہ لوگوں کو نماز کا حکم کریں کہ وہ نماز پڑھیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت والے دن والدین سے کہ آپ اپنی اولاد کی کیا تربیت کر کے آئے، کیا کچھ اس کو سکھا کر آئے۔ ہم اولاد کو دنیا تو سکھاتے ہیں مگر دین کی طرف نہ سختی کرتے ہیں نہ ان کے اوپر وہ محنت کرتے ہیں جو دنیا بھی محنت کرتے ہیں آپ، جبکہ یہ نہیں بتایا کہ فرمایا گیا کہ اگر آپ دنیا کی تربیت نہیں کریں گے، دنیا ان کو نہیں سکھائیں گے تو آپ سے سوال ہوگا۔ یہ فرمایا کہ آپ ان کو دین نہیں سکھائیں گے تو آپ سے سوال ہوگا کہ آپ ان کی صحیح تربیت کر کے آئیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، کسی گھر میں پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، کافر کے گھر میں پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور میں آگے والدین کا قصور ہے، کوئی ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی ان کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کوئی ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں، بت پرست بنا دیتے ہیں، آگ پرست بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، بدعتی بنا دیتے ہیں، نافرمان بنا دیتے ہیں۔ یہ والدین کا قصور ہے کہ والدین ان کو ان کی صحیح تربیت کریں۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر یہ بات فرمائی گئی، اندر آ جائیں، یہ بات فرمائی گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کریں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اس پر مضبوط رہیں، خود بھی نماز پڑھیں، خود بھی پابندی کریں، کیونکہ تربیت ہوتی ہی ایسے ہے کہ والدین خود پڑھیں گے تو اولاد ان کو دیکھ کر پڑھے گی، والدین نہیں پڑھیں گے تو اولاد بھی نہیں پڑھے گی۔ والدین خود نہ پڑھیں اور ان کو حکم کریں، وہ ڈر کے مارے سامنے تو پڑھ لیں گے، پھر ان کی تربیت کے اندر نہیں آئے گی، عادت کے اندر نہیں آئے گی۔ اور آپ دیکھیں، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ گھر کے اندر اگر والدہ نماز پڑھتی ہیں اور بچہ چھوٹا سا معصوم ہے، وہ تھوڑا سا عقل مند ہونے لگا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری والدہ کوئی اچھا کام کر رہی، کوئی کام بھی کر رہی ہے، تو اس کی بھی عادت پڑتی ہے، کبھی وہ خود آ کر بھی ساتھ شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی حرکات اور اس کے وہ طریقہ کار بھی وہی ہونے لگ جاتے۔ اور اگر ہم گھر کے اندر وہ ماحول نہیں بناتے، جو ماحول ہم بناتے ہیں بچہ وہی ماحول سیکھتا ہے۔ گالیوں والا ماحول بناتے تو گالیاں سیکھتا ہے، موبائل والا ماحول بنائے گا وہ موبائل ہی سیکھے گا۔ تو اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے متعلقین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے زیر سایہ لوگوں کو نماز کا حکم کریں۔ نماز کا کہنا نہیں ہے، نماز کا حکم امر کا لفظ ہے، حکم کرنا ہے آپ نے، اور اس پر ڈانٹنا بھی ہے آپ نے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اور اس نماز کی تصحیح بھی والدین کے ذمہ ہے کہ بچوں کی نماز کی تصحیح بھی کروائیں، تو نماز آتی بھی ہو کہ نماز کے لیے کھڑا کریں اور ان کو سبحانک اللہم کا پتہ بھی نہ ہو، اتحیات کا پتہ بھی نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ آتی ہو، درود شریف بھی نہ آتا ہو، دعا بھی نہ آتی ہو، رکوع اور سجود بھی ان کو نہ آتے ہوں، دعائیں بھی نہ آتی ہوں، تو پھر بھی نہیں ہے، تو تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے، دونوں چیزیں۔ تو اس لیے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اس پر مضبوط رہیں گے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب قرآن مجید نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، آپ سے ہم رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ رزق جو ہے آپ نے اولاد کو کتنا کھلایا نہیں کھلایا، آپ نے کتنا کھایا ہے، ہم اس طرح کے سوال آپ سے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ کہ نحن نرزقک، رزق تو ہم نے دینا ہے، ہم یہ آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے ان کے لیے رزق کا انتظام کرتے رہے، رزق تو ہمارے ذمہ ہے، نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے آپ کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی، پوری کائنات کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، رزق اسی نے دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، وہ نہ چاہے تو کسی کو رزق نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اس کے پاس ہر چیز موجود ہو، کھانے پینے والی دنیا کی ساری ضروریات اس کے پاس موجود ہو، لیکن اگر اس کی صحت نہ ہو، اللہ اس کو نہ کھلانا چاہے، اس کو منع ہے، کوئی نہیں کھا سکتا،
بیٹھا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ترس رہا ہے، کیونکہ اس کا یہ رزق بند کر دیا ہے، اللہ نے بند فرما دیا۔ بہت اچھی چیزیں انسان سامنے ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی نہ روکے، لیکن وہ ایک دو دفعہ کھاتا ہے، اس کی طبیعت برداشت نہیں کرتی تو وہ کہتا ہے یار یہ چیز میری طبیعت برداشت نہیں کرتی، میں نہیں کھا سکتا، تو روک دیا جاتا ہے۔ جس کو اللہ رزق کھلانا چاہے تو کھلا دیتا ہے، نہ کھلانا چاہے تو نہیں کھلاتا، رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق جو ہے جس انسان کے حصے میں لکھا ہے اس کو وہ تلاش کرتا ہے، جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے نا، وقت آ جائے جدھر بھی چھپ جائے موت اس کو تلاش کرتی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ تب بھی تمہاری موت کا وقت آ گیا تو موت نے ہر حال میں پہنچنا ہے۔ جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، رزق بھی اسی طرح تلاش کرتا ہے، رزق انسان کو مل کر رہتا ہے جو اس کے حصے میں لکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کرتے، کیونکہ رزق ہم نے دینا ہے، اور ہر کسی کے حصے میں رزق، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی جاندار چیز پیدا نہیں ہوتی پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، رزق پہلے لکھا گیا ہے کہ اس کو یہ ملنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا والعاقبۃ للتقوی، یاد رکھنا جو آخرت کا اچھا انجام ہے وہ اہل تقوی لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، انجام انہی کا اچھا ہوگا بس، اور انجام ہی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے کہ آخری وقت میں انجام بہتر ہو جائے، یہ سب سے بڑی قیمتی چیز یہ ہے جو پوری زندگی کا حاصل ہے، پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اہل اللہ ہمارے پہلے والے دور میں ہمارے بزرگوار لوگ آج بھی جو موجود ہیں، ان کی عادت کے اندر یہ بات شامل ہے، وہ ایک دوسرے دعا کرواتے ہیں، یار میرے خاتمہ ایمان کی دعا کریں کہ میرا خاتمہ بہتر ہو جائے۔ یہ بہت قیمتی دعا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ خاتمہ ایمان پر ہونا اس کے لیے پوری زندگی کے اعمال کا دار و مدار ہے، اس کے لیے ہمیں ایمان، اہل اللہ نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان ہے نا، ایمان اللہ رب العزت نے یہ مسلمان کو دے دیا ہے، اور فرمایا اس کو آپ نے بچا 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 کر آخرت میں لے جانا ہے، اگر تو اس ایمان کو بچا کر آخرت میں پہنچ گیا تو کامیاب ہے۔ یہ ایمان، اس ایمان کے بڑے رہزن، بڑے ڈاکو، ایمان کے بڑے ڈاکو آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے جو آپ کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اس ایمان کو بچانا ہے، بچا بچا کے چلنا ہے، اور پھر اگر ایمان آپ کا بچ گیا اور آپ اس کا تحفظ اور حفاظت کر کے آخرت میں لے گئے تو بس سمجھو کہ آپ کامیاب ہو گئے اور آپ کا جو انجام وہ بہتر ہو گیا۔ اور اگر دنیا کے اندر ایمان ختم کر بیٹھے اور ایمان کی حفاظت ہی نہ کر سکے تو فرمایا پھر آخرت میں انجام بہتر نہیں ہوگا۔ تو یہ انجام بہتری کے لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ دو چیزیں ہیں جو انسان اختیار کر کے آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو۔ اگر ایمان نہیں تو اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ نہیں، جتنے نیک عمل کرے ایمان نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان اس نے قبول کر لیا ہے مگر اعمال صالحہ نہیں کر رہا تو اس کا جو انجام ہے، یعنی جنت میں تو یہ ضرور جائے گا ایمان کی حفاظت اگر کر کے لے گیا تو، لیکن راستے میں بہت سارے اعمال صالحہ نہ کرنے کی وجہ سے سزائیں بہت زیادہ ہیں، ان سزاؤں کو بھگتا کر پھر وہ جائے گا جنت۔ تو اس لیے ایمان اور اعمال صالحہ اگر ہم دونوں چیزیں اپنا لیں تو پھر ہمارا انجام جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ تو فرمایا والعاقبۃ للتقوی، جو آخرت میں اچھا انجام ہے وہ تقوی والے لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، اور ایک ایک قدم سوچ سوچ کر رکھنے والے کے لیے ہے، اس کا انجام بہتر ہوگا۔ جس نے ایسے ہی چلنا شروع کر دیا آنکھیں بند کر کے، اس نے کسی قدم پر یہ نہیں دیکھا کہ یہ قدم میں اچھا رکھ رہا ہوں، برا رکھ رہا ہوں، فرما برداری میں رکھ رہا ہوں، نافرمانی میں رکھ رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرے آگے کھڈا تو نہیں ہے، میرے آگے گڑھا تو نہیں ہے، میں اس کے اندر گر تو نہیں جاؤں گا، اس نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو پھر وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا ایمان کی حفاظت پر انسان محنت کرے گا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھے گا
اور وہ اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا، ایمان کی حفاظت کرے گا، تو اس کا انجام بہت بہتر ہوگا، والعاقبۃ للتقویٰ۔ اس لیے ہمیں چاہیے، یہ آیت ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو اپنے اوپر نماز کو قائم کرنے کی عادت بنوائیں، لاگو کریں اپنے اوپر، لازمی۔ اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اہل خانہ کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں پہلا کام تو یہ تو محنت کریں نا اس پر کہ سب کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، نماز کی سختی کریں، نماز کی پابندی کروائیں، کیونکہ نماز ام العبادات ہے۔ جب تک نماز صحیح نہیں ہوگی تو دوسرے اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو نماز تو ہر حال میں اس کے لیے ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہماری عادت بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہماری اس کی تصحیح پر بھی محنت ہونی چاہیے۔ تو ہم ایک کام تو اتنا اچھا کر کے جائیں نا تاکہ ہماری آخرت بہتر بن جائے، اچھے اعمال کی محنت پر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ محنت کرنے کے ساتھ ہی ہمارے اعمال بہتر ہوں گے۔ اگر ہماری توجہ نہ ہو، ہم نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز اپنی مرضی کی ہے، دل چاہ رہا ہے تو پڑھ لیں، دل نہیں چاہ رہا تو نہیں پڑھ لیں۔ بے نمازی کا انجام تو بہت خطرناک ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ حکم نماز کے بارے میں ہے، اور ایمان والوں کو یہ فرمایا گیا کہ نماز کو قائم کریں، ہر حال میں قائم کریں۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آخری وقت تھا، آپ انتہائی شدید ترین علیل اور بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے 2 صحابہ کرام کے کندھوں پر ٹیک لگا کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ امت کو یہ ترغیب فرما دی، نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ نماز تو کھڑے ہونے صحت کے ساتھ بھی ہے، اور بیماری کے اندر بھی نماز ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیں، نماز پڑھنی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی بات شریعت کے اندر ہے، اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ بالکل اس کی عقل بھی ختم ہو گئی ہے اور وہ اب کچھ سمجھ بھی نہیں رہا، لیکن دنیا کے اندر موجود ہے، وہ وقت بھی اس کی نمازیں گنی جائیں گی اور اس کا فدیہ دیا جائے گا۔ زندگی کے اندر وہ زندگی آخری وقت ہے، کومے میں چلا گیا ہے مثلا، اب اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جتنا عرصہ وہ کومے کے اندر گیا وہ نمازیں بھی ہم گنیں گے، اس کے ورثاء گنیں اور اس کے مال میں سے اس کا فدیہ دیں، تاکہ اس کی اس نماز پر بھی اللہ کے سامنے پکڑ لوں۔ ہم تو صحت میں نہیں پڑھتے، ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ یہ امت کو ترغیب کرنے کے لیے فرمایا کہ ہر گھر کا سربراہ خود بھی نماز پر قائم رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب کرے۔ اور فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، آخر میں، آیت کے آخر میں فرمایا اللہ کا ڈر اگر دل میں بیٹھے گا تو پھر آخرت کا جو انجام ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ اچھا انجام صاحب تقویٰ کے لیے ہے، تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے والے لوگ ہیں، اور سنت کے متبعین ہیں، سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کا انجام بہت بہتر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے انجام کو اچھا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے اور آخرت بھی بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔